کیا بتلایا اللہ کے رسول نے؟ عام طور پر معاشرے میں لڑکیوں کو جو دیکھا جاتا ہے وہ مال دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے کہ نہیں، جو زیادہ سے زیادہ دہیز ہم کو یہاں سے ملے گا، بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ موجودہ دور میں کیا ہے، موٹر سائیکل، گاڑیاں، کار، ماروتی وغیرہ، بلورو اور اسکارپیو، یہ سب ملیں گے، اور گھر کے فرنیچر والا سامان تو اس کو ملنا ہی ہے۔ جب اونچا لیول کا سامان مل جائے گا تو نیچے لیول کا وہ اپنے آپ آئے گا۔ پہلی نظر انسان کی یہاں ہوتی ہے کہ مال ہے کہ نہیں، پھر خاندان اونچا ہے کہ نہیں، پھر خوبصورتی ہے کہ نہیں۔ خوبصورتی نہ بھی ہو لیکن مال ہے، خاندان ہے اونچا، تو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، جو معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لوگ مال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں دیکھنا کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو تلاش کرو، اسے ترجیح دو۔ تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، اگر تم کیا ہے دینداری نہیں دیکھتے ہو، مال دیکھتے ہو، حسب نسب دیکھتے ہو، حسن و جمال دیکھتے ہو، تو تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ تمہیں دینداری دیکھنی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ لڑکی کو تلاش کریں، عورت کو تلاش کریں نکاح کرنے کے لیے، اپنی بہو بنانے کے لیے، اپنی بیوی بنانے کے لیے، تو پہلی فرصت میں آپ کی نظر ان کی اخلاق و کردار پر ہونا ہے، ان کی دینداری پر ہونی ہے کہ لڑکی صوم و صلاۃ کے پابند ہے کہ نہیں، اخلاق و کردار ہے کہ نہیں، گھرانہ صوم و صلاۃ کے پابند ہے کہ نہیں، دیندار گھرانہ ہے کہ نہیں، یہ پہلی فرصت میں دیکھنی ہے۔ اگر یہ چیز ہے اور مال نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے، تو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو دنیا کی، آخرت کی سب سے بڑی دولت مل رہی ہے، اب اسے اپنا لیجئے۔ اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں سے بھی کہا، جب تمہارے پاس کیا ہے کوئی لڑکا پیغام نکاح دینے کے لیے آئے تو تم ان کے دین سے، دینی حالات سے، اخلاق و کردار اور کریکٹر سے اگر تم مطمئن ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح ان سے کرا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو زمین میں فساد ہوگا اور زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ فساد و فتنہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی
اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم نہیں کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں میں نکاح کے فوائد اور اسی طرح سے نکاح کے مقاصد کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں، نیز ازدواج زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند نکات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ نکاح شادی بیاہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ نکاح شادی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان ذہنی، قلبی، دلی سکون حاصل کرتا ہے، اور زندگی کے بہت سارے مقاصد اس سے پورے ہوتے ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں بھی اس کی وجہ سے دور ہوتی ہیں۔ تو آئیے آج کے خطبے میں ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، تو ایک فائدہ تو یہ ہے جو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ نکاح یہ سکون کا ذریعہ ہے، شادی بیاہ یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی وہ ذات ہے، واللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس آیت میں شادی کو، نکاح کو سکون کا ذریعہ بتلایا ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ مرد کو عورت کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، عورت کو مرد کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز الطیب، خوشبو، عطر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ والنساء، اور عورتیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، وجعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ یعنی نماز دنیا کی چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ تو 3 چیزوں کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں میرے نزدیک،
وہ اطیب خوشبو ہے، عطر ہے، اور عورتیں ہیں اور نماز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ایک مقصد نکاح کا اور ایک فائدہ نکاح کا کہ اس کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، ذہنی قلبی دلی سکون حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ دوسرا فائدہ اس نکاح کا ہے نسل انسانی کی بقا ہے، کہ نکاح صرف سکون کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک فائدہ اس میں یہ بھی مضمر ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے انسانی نسل کی بقا اور انسانی نسل کا تحفظ ہوتا ہے۔ نسل آگے کیسے بڑھے گی، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ عورت بچہ جننے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو سامنے اس صحابی نے کہا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے اور بہت زیادہ بچہ جننے والی ہو، فإنی مکاثر بکم الامم، تاکہ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ یعنی زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے جب تم نکاح کرو گے تو امت محمدیہ کی کثرت ہوگی، امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا، باقی امتوں پر میرا فخر ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو زیادہ سے زیادہ بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا کہ ان کی خاندان کو دیکھنا ہے، اس عورت کی ماں کو دیکھنا ہے، اس عورت کی خالہ وغیرہ کو دیکھنا ہے کہ ان کے کتنے بچے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ جس سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں وہ بچہ جننے والی، زیادہ بچہ جننے والی ہے یا نہیں ہے۔ تو زیادہ بچہ پیدا کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کا یہ تقاضا ہے اور ان کا یہ منشا بھی ہے۔ چنانچہ اسی لیے انسان کا اس میں دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے۔ انسان کی اولاد اگر ہو، زیادہ اولاد ہوں، اگر ماں باپ پہلے مر جاتے ہیں تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے جو بھی دعا کرے گی وہ ماں باپ کے لیے دعا قبول ہوگی۔ ایک فائدہ انسان کا یہ ہے کہ اولاد کے ذریعے سے انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بچے ہی پہلے مر جائیں تو اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص ہو، اگر ان کے 3 بچے بلوغت سے پہلے اگر مر جائیں تو اللہ رب العالمین ماں باپ کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ 3 بچوں کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول سے 2 بچوں کے بارے میں ذکر کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جن کے 2 بچے بلوغت سے پہلے مر جائیں ان کے ماں باپ جنت میں کیا ہے داخل ہوں گے اور جنت میں جانے کے لیے ذریعہ بنیں گے۔ کسی اور حدیث میں ایک بچے کا بھی ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچہ 1 بلوغت سے پہلے مر جائے، بچہ 2 بلوغت سے پہلے مر جائے، بچے 3 بلوغت سے پہلے مر جائیں بچپن میں، اور ماں باپ نے صبر کیا، تحمل کیا۔ یہ پوائنٹ ہے حدیث میں، ایسا نہیں کہ خالی مر گئے اور ماں باپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، نہیں۔ بچے ماں باپ کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، بہت بڑی دولت ہوتے ہیں بچے ماں باپ کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں بچے۔
اور جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جب بچے مر جاتے ہیں ماں باپ بلک کر روتے ہیں اور بہت پریشانیاں، بہت دکھ اور درد کیا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے، ان کے دلوں پر تکلیف گزرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس ماں باپ نے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، اپنے بچے کی وفات پر رویا نہیں، چیخا نہیں، چلایا نہیں، صبر اور ضبط سے کام لیا ہے۔ ہاں، یہ فطری طور پر آنکھوں سے آنسو اگر جاری ہو جائے تو اس پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے، وہ ایک فطری چیز ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کیا ہے عبداللہ یا ابراہیم، بچپن ہی میں ابھی 18 مہینے کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ تو روئے دھوئے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ضبط نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا تکلیف میں یہ فطری چیز ہے، یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن چیخنا، رونا، دھونا اور صبر کو کیا ہے کھو دینا، ضبط کو کھو دینا، یہ آپ کے کنٹرول میں، آپ کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول، کہ آپ روئیں نہیں، آپ چیخیں نہیں، آپ چلائیں نہیں، صبر سے کام لیں، ضبط سے کام لیں، اور یقین رکھیں یہ اللہ رب العالمین کی امانت تھی، اور جب تک ان کا وقت تھا تب تک یہ امانت ہمارے پاس دنیا میں موجود رہی، اور جب ان کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی امانت اپنے پاس بلا لی ہے۔ یہ یقین اور تصور کر کے آپ کو صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے۔ تو جس ماں باپ نے صبر اور ضبط سے کام لیا، اپنے بچوں کی وفات پر جو بلوغت سے پہلے وفات پا چکے ہیں، ایسے ماں باپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ یہ ماں باپ کیا ہے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، اور جب تک لے نہیں جائیں گے تب تک یہ بچے سفارش کرنے سے رکیں گے نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ پہلے مر جاتے ہیں تو یہ بچے آپ کے لیے آپ کے حق میں دعائے خیر کریں گے جو آپ کے حق میں قبول ہوں گے۔ اگر کیا ہے بچے پہلے مرتے ہیں تو ماں باپ کے لیے جنت میں کیا ہے داخل ہونے کی یہ بچے سبب بنیں گے، تو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا تھا نکاح کرنے کا دوسرا فائدہ نسل انسانی کی بقا ہے اور تحفظ ہے، یہ شریعت کا منشا ہے، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اس لیے نکاح کے ذریعے نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے اور ایک بابرکت رشتہ ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے آدم کی نسل کی بقا ہوتی ہے اور ان کا تحفظ ہوتا ہے، نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا فائدہ کیا ہے نکاح اور شادی کا، یہ ہے کہ شادی کرنے کی وجہ سے اور نکاح کرنے کی وجہ سے نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، نظر محفوظ ہو جاتی ہے، لوگ غلط نظر سے بچ جاتے ہیں، زناکاری سے بچ جاتے ہیں، بدکاری سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتجوز، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اے نوجوانوں کی جماعتوں، من استطاع الباءۃ فلیتجوز، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے فلیتجوز، ان کو نکاح کر لینا چاہیے، ان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے ان کو نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگتا ہے تو نظر بد سے ان کی نگاہیں بچ جاتی ہیں اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو طاقت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ قوت با ہے، نکاح کرنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن مال و متاع نہیں ہے مہر دینے وغیرہ کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اب ان کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ یہ ڈھال ہے،
روزہ کی وجہ سے انسانی شہوت میں کنٹرول ہوتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، تو انسان برائی سے بچے گا۔ تو اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ نکاح انسان کو کر لینا چاہیے اگر ان کے پاس طاقت ہے تو، اس کی وجہ سے نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے اور معاشرہ پاک و صاف رہتا ہے۔ یہ ایک تیسرا فائدہ نکاح کرنے کا یہ ہے۔ اور اسی طرح سے نکاح کرنے کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اللہ اور رسول کی فرما برداری ہوتی ہے۔ چونکہ نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا ایک حکم دیا ہے، تو اللہ کی بھی فرما برداری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وجہ سے فرما برداری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے بہت سارے کیا ہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان جب جائز طریقے سے کیا ہے اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کو پوری کرتا ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے کہ جائز طریقے سے انسان اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے، کہ عبادت ہے، اس کی وجہ سے انسان کو اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، وفی بضع احدکم صدقۃ، تمہارا جمع کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنی جائز طریقے سے اپنی بیوی سے کیا ہے جمع کرتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی اس میں بھی نیکیاں ہیں، اس میں بھی نیکیاں ہیں۔ ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے انسان کو نیکیاں ملتی، اجر ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، جب تم میں سے کوئی شخص ناجائز طریقے سے کیا ہے اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس پر گناہ ملتا ہے انسان کو۔ تب جب جائز طریقے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرے گا، اپنی شہوات پوری کرے گا تو اس میں ان کو اجر ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ تو نکاح ایک نیکی کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں جائز طریقے سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو یہ صدقے کا حکم ہے، اور اس میں کیا ہے انسان کو اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ جس طرح کہ ایک انسان نکاح کے علاوہ غیر شرعی طور پر، ناجائز طور پر، غلط طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو وہاں ان کو گناہ ملتا ہے اور بڑی بڑی ان کے لیے سزائیں ہیں۔ تو جب انسان اس پہ کنٹرول کر کے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے، بدکاری اور زنا سے بچا کر کے، غیر شرعی طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے شرعی طور پر کوئی اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اس میں نیکی کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں اجر ہے، اس میں نیکیاں ہیں اور ایک صدقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو نکاح کا یہ چوتھا فائدہ میں بتلا رہا تھا کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کو کیا ہے اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، جائز طریقے پر اپنی خواہشات تکمیل کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے، جو پہلے میں نے کیا ہے خطبے میں بتلایا تھا، یہ سرپرستوں کو حکم دیا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ جب ان کے بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جائیں اور نکاح کے لائق ہو جائیں تو فوری طور پر کیا ہے ان کا نکاح کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ دیندار لڑکا بھی ہو، دیندار لڑکی بھی ہو، ایسے اگر رشتے آتے ہیں تو اس میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کیا ہے پیغام نکاح دے تم کو، یعنی تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے کوئی ایسا آدمی اگر پیغام نکاح دے رہا ہے، من ترضون خلقہ ودینہ، جن کے اخلاق و کردار اور جن کے دینی حالات سے آپ مطمئن ہیں، آپ کو پسند ہے ان کے اخلاق و کردار، ان کے دینی حالات آپ کو پسند ہیں، فزوجوہ، تو آپ ان سے نکاح کرا دیں، آپ ان سے نکاح کرا دیجئے۔
اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں الا تفعلوا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ زمین میں فتنہ ہوگا اور زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، کہ دیندار لڑکے نے پیغام نکاح دیا ہے لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور ان سے اپنی بیٹی بہن کا نکاح نہیں کرا رہے ہیں، وہ بیچارہ غریب ہے یا کوئی اور وجہ ہے، آپ مالداروں کو تلاش کرتے ہیں، حسن و جمال والے کو تلاش کرتے ہیں، حسب نسب والے کو تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو دنیاوی جس سے آپ کو فائدے ملیں گے آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے دیندار لڑکے سے آپ اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کرا رہے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکی والے بھی، یہ لڑکا والے بھی کیا ہے، دیندار لڑکی کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس لڑکی کو ترجیح دے رہے ہیں جن کے پاس مال و متاع زیادہ ہو، حسن و جمال زیادہ ہو، گھرانہ کیا ہے اونچا لیول کا ہو، آپ اس کو تلاش کرتے ہیں، دینداری سے مطلب نہیں ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے، اور آج کے دور میں یہی معاملہ اس کا الٹا ہے جیسا حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ لوگ دینداری نہ تو لڑکے میں دیکھتے ہیں نہ تو لڑکی میں دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لڑکے بھی کیا ہیں کافی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، لڑکیاں بھی کافی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہیں اور غلط کام ہو رہے ہیں، برائی پہ برائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ بتلایا ہے، اور لڑکا کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی، دونوں کے لیے معیار بتلایا ہے کہ آپ لڑکا کیسا تلاش کریں اس کا معیار بتلایا، آپ لڑکی کیسے تلاش کریں اس کا معیار بتلایا، کہ لڑکا دیندار ہو، نمازی ہو، اخلاق و کردار والا ہو، اخلاق حسنہ ہو ان کے اندر، یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بتلایا ہے، تو ان سے تم نکاح کرا دو۔ اسی طرح سے لڑکیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر لڑکیوں سے، عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین۔ عام طور پر لوگ عورتوں میں، لڑکیوں میں 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، اونچا خاندان دیکھتے ہیں، اور خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ کیا بتلایا اللہ کے رسول نے؟ عام طور پر معاشرے میں لڑکیوں کو جو دیکھا جاتا ہے وہ مال دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے کہ نہیں، جو زیادہ سے زیادہ دہیز ہم کو یہاں سے ملے گا، بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ موجودہ دور میں کیا ہے، موٹر سائیکل، گاڑیاں، کار، ماروتی وغیرہ، بلورو اور اسکارپیو، یہ سب ملیں گے، اور گھر کے فرنیچر والا سامان تو اس کو ملنا ہی ہے۔ جب اونچا لیول کا سامان مل جائے گا تو نیچے لیول کا وہ اپنے آپ آئے گا۔ پہلی نظر انسان کی یہاں ہوتی ہے کہ مال ہے کہ نہیں، پھر خاندان اونچا ہے کہ نہیں، پھر خوبصورتی ہے کہ نہیں۔ خوبصورتی نہ بھی ہو لیکن مال ہے، خاندان ہے اونچا، تو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، جو معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لوگ مال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں دیکھنا کیا ہے، فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو تلاش کرو، اسے ترجیح دو۔ تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، اگر تم کیا ہے دینداری نہیں دیکھتے ہو، مال دیکھتے ہو، حسب نسب دیکھتے ہو، حسن و جمال دیکھتے ہو، تو تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے کہ تمہیں دینداری دیکھنی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ لڑکی کو تلاش کریں، عورت کو تلاش کریں نکاح کرنے کے لیے، اپنی بہو بنانے کے لیے، اپنی بیوی بنانے کے لیے، تو پہلی فرصت میں آپ کی نظر ان کی اخلاق و کردار پر ہونا ہے، ان کی دینداری پر ہونی ہے کہ لڑکی صوم و صلات کے پابند ہے کہ نہیں، اخلاق و کردار ہے کہ نہیں، گھرانہ صوم و صلات کے پابند ہے کہ نہیں، دیندار گھرانہ ہے کہ نہیں، یہ پہلی فرصت میں دیکھنی ہے۔ اگر یہ چیز ہے اور مال نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے، تو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو دنیا کی، آخرت کی سب سے بڑی دولت مل رہی ہے، اب اسے اپنا لیجئے۔ اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں سے بھی کہا، جب تمہارے پاس کیا ہے کوئی لڑکا پیغام نکاح دینے کے لیے آئے تو تم ان کے دین سے، دینی حالات سے، اخلاق و کردار اور کریکٹر سے اگر تم مطمئن ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح ان سے کرا دو۔ اگر تم
ایسا نہیں کرتے ہو تو زمین میں فساد ہوگا اور زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ فساد و فتنہ کے کیا مطلب ہے؟ کہ زناکاریاں عام ہو جائیں گی، زناکاریاں عام ہو جائیں گی، برائیاں عام ہو جائیں گی، بلاತ್ಕಾریاں عام ہو جائیں گی، جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو لڑکیوں کے لیے بھی معیار بتلایا کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکوں کے لیے بھی معیار بتلایا کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں بتلایا یہ جا رہا تھا کہ نکاح یہ اللہ رب العالمین، نکاح کرنا یہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے اس میں، اور جائز طریقے سے جب تعلقات قائم ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہے اجر ملتا ہے اور نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کیا ہے آپ کو رشتے کیسے تلاش کرنے ہیں، وہ میں نے کیا ہے حدیث کے ذریعے سے کیا ہے میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور شریعت اسلامیہ نے جو کچھ بتلایا ہے تو آپ شریعت اسلامیہ کو ترجیح دیں گے لڑکا بھی تلاش کرنے میں، لڑکے بھی تلاش کرنے میں، اور جو کچھ معاشرے میں شریعت سے ہٹ کے ہو رہا ہے اس کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین نکاح اور شادی جو ایک پاکیزہ رشتہ ہے اس کے ذریعے سے جو فوائد حاصل ہیں، جو مقاصد ہیں، انہیں ہمیں بھرپور پورا کیا ہے حاصل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اس کے تعلق سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔